السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو تھوڑی سی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں کافی بیزی تھا تو میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکا، اور اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج ایک زبردست سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ٹاپک دیکھیں، سنیں اور عمل کریں۔ چلتے ہیں آگے ٹاپک کی طرف، تو ریڈی ہو جائیں۔ تو دیکھیں، ٹاپک جو ہے وہ ہے عام روٹین میں، شادی ہالز میں، گھر میں اور دعوتوں میں، جہاں بھی ریسٹورنٹ، جہاں پہ بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، یا جہاں پہ بھی آپ مطلب کھاتے ہیں نا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کھانا ڈال لیتے ہیں ہوکے میں، اتنا ڈال لیتے ہیں کہ پھر وہ ہم سے نہ تو ہمیں ہضم ہوتا ہے، نہ ہم سے اس کو پھر کھایا جاتا ہے، پھر اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں ضائع۔ اب جب ضائع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک غریب بندے کی کمائی یار کتنی محنت سے وہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، کمانے کے بعد وہ پھر جو ہے وہ اپنی بیٹی یا اپنے بچے یا جو بھی واٹ ایور جس کی بھی وہ شادی کرواتا ہے اس کے لیے کھانا پکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی مفت پکتا ہے؟ مفت کے پیسے آتے ہیں؟ پیسہ کمانا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اچھا، پھر لوگ کھانے کو ڈال لیتے ہیں، اس کو کھانا نہیں کھایا جاتا ہوکے کی وجہ سے، اس کھانے کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا کھانا ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ویٹر کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ یار یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ یہ تو عام بات ہو گئی ہے، میں نے یہ چیز بہت نوٹس کی ہے پچھلے دنوں میں۔ تو گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ کم از کم ایسا تو نہ کریں نا۔ لیکن اگر آپ میں یہ عادت ہے، اللہ نہ کرے، تو پلیز اس عادت کو ختم کر دیں، کیونکہ یار یہ جائز نہیں ہے، مجھے تو نہیں ٹھیک لگتی یہ عادت۔ اس عادت کو ختم کریں۔ یار دیکھو، آپ نے جتنا کھانا ہے نا اتنا آپ ڈالیں، کھائیں، انجوائے کریں، ٹھیک ہے، زیادہ کھانا ہے جب آپ اس کو فنش کر لیتے ہیں تو آپ اور ڈال لیں۔ ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ بھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر پھینک دیتے ہیں۔ رزق کو پھینکنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آپ نے سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور اگر حساب نہ دیا نا تو پھر آپ کے جسم کا حساب ہونا ہے۔ آپ کی کتاب میں سے پھر جب حساب پڑھا جائے گا نا کہ آپ نے اسراف کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا پھر حساب آپ کا جسم دے گا۔ تو اپنے آپ کو ظلم اور زیادتی سے بچا لو، اپنے آپ کو درد اور اذیت سے بچا لو۔ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو یار؟ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ کو ایک دائرے میں رہ کے، ادب میں رہ کے کھانے کو کھانا چاہیے، کھانے کا استعمال طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ شکر نکالنا تو وہ چھوڑ ہی دو، کھانا جب شروع کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے شروع کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو درخواست ہے بھائی، کھانا کھائیں، اپنی پیٹ جتنا آپ کا کہہ رہا ہے کہ مجھے دو، اس کو مجھ کی طرح بھرو مت تاکہ وہ پھٹ ہی جائے، ٹھیک ہے، نہ پھر وہ ہضم ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ ہے کہ اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ موشن لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہے کہ لمبی قطاریں ہوتی ہیں یہ۔ لیکن اس طرح کی نہ کریں اللہ کے نیک بندو۔ میں تو آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے پوائنٹس نوٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یار یہ غلط ہے۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آپ اس کو نکالیں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، آپ لوگوں کی ہی قبر سنور جانی ہے۔ یار خدا کے لیے کوئی ایک تو ایسا عمل کر لیں کہ وہ آپ کو اچھا لگے اور ساری زندگی، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو وہ تو نہیں ہے کہ آپ کھانے کو جو ہے وہ نعوذ باللہ باہر پھینک دیتے ہیں، اور ویٹرز تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر نہیں دیکھتے ہیں، وہ پھر سب کچھ پھینک دیتے ہیں باہر۔ اچھا، جھوٹا کھانا کھانا جو ہے وہ تو ہمارے لیے عذاب بن گیا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے پھر بتاؤں گا ہم لوگ جھوٹے کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ پتہ نہیں وہ اس نے ڈنگ منگ مار دی ہے کھانے کے اندر، بھئی اس کا کھانا نہیں کھانا، اگر اس کا کھانا کھا لیا تو موت آ جائے گی۔ او یار کون سی زندگی رہ رہے ہو؟ اچھا وہی نا، پڑھے لکھے ہو کے بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو اپنی جو ارد گرد کا ماحول میں بھی اگر آپ کے اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی منع کریں۔ اگر محفل میں کوئی اچھا ٹھیک ہے اس کو منع کریں نا، اگر وہ کہتا ہے اصرار کرتا ہے تو آپ اس کو یار تھوڑا سا سمجھا دیں کہ بھائی کسی کی کمائی ہے یہ، اور کسی نے بڑی محنت سے بنایا ہے، گرمی سردی میں کھڑے ہو کے وہ بڑی محنت سے یہ کھانا پکا ہے، تو اس کو اس طرح تو ضائع نہ کریں نا۔ اگر آپ نے کھانا ہے تو سارا کھا لیں،
اور اگر نہیں کھانا ہے تو اتنا تو نہ ڈالیں نا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کو پھینکنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ نے دوسرا کھانا کھانا ہے, آپ اس کو تھوڑا ڈالیں, اس کو کھائیں, پھر آپ دوسرا تیسرا جو بھی کھائیں. تو ایسے کی حرکتیں کرنے سے بعد ہو جاؤ. اگر ایسا ہم نے کر لیا نا تو آپ یقین کریں گے بڑا فرق پڑ جائے گا, اور انشاءاللہ جو ہے وہ خوشی ہوگی آپ کو کہ یار میں نے ابھی کسی کا خیال رکھا ہے. کسی کا خیال تو رکھیں نا, کسی کا خیال رکھیں گے تو آپ کا کل آپ کو وہ مکافات عمل ہے, آپ کا بھی لوگ خیال رکھیں گے. تو گزارش یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا جو ہے اپنے طریقے سے کھائیں, ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی قبر سنور جائے, آپ کی دنیا بھی سنور جائے. جب دنیا سنور جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ قبر سنور جائے گی, اور جب قبر سنورے گی تو پھر آخرت میں جو ہے وہ آپ بھاگتے بھاگتے جاؤ گے جنت کی طرف. آخر میں یہی کہوں گا جنت ملنے والی ہے, خدا کی قسم بڑی خوبصورت ہے. اتنی پیاری ہے نا کہ آپ نے کبھی نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے. تو تھوڑا سا مائنڈ میں یہ بات رکھا کریں کہ یار میں اس دنیا میں جو آیا ہوں نا, میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں, ٹھیک ہے. اس مقصد میں لمیٹڈ ہو کے میں نے جو ہے نا وہ زندگی کو گزارنا ہے. بالکل ہی بھگڑ مت مچاؤ نا کہ دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں اور بس اللہ گلہ مچا ہوا, کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ میں اسرائیل علیہ السلام نے ایک دن آنا ہے سیڑھیوں سے اتر کر, اور یوں جان لے کے جائے گا, پتہ بھی نہیں لگنا ہے آپ کو. تو اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کے ذہن میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوں گی. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا یہ کینسر بن جاتی ہیں, اور کینسر کا تو پھر علاج نہیں ہوتا. تو اس چیز سے بچیں, مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں, عمل کریں. اگر چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, لائک شیئر کریں, اور اپنا خیال رکھیں. ارد گرد جو بھی لوگ ہیں آپ کے پڑوسی ہیں ان کا خواہ مخواہ خیال رکھیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.